پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ پورا رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز ہے اور اپنی خصوصیت کا حامل ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے وہ اپنے فضائل کے اعتبار سے 2 عشروں سے اور بھی زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دیکھنے والے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ تو ماشاءاللہ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے اس اسٹوڈیو میں حضرت مولانا محمد فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دیکھنے والوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولانا صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جیسے کہ تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے اور اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے اور شب قدر بھی، ماشاءاللہ تو شب قدر بھی۔ اس تیسرے عشرے کو اور کیسے اس میں اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے اور اس میں اپنے اعمال کو اور بہتر سے بہترین کی طرف ایسے کیا عمل کرے؟ اعتکاف تو ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، تو ایسے کوئی اذکار دعائیں کیا اس میں ایسے معاملات کرے کہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو اور آپ علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یوں تو پورا رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز ہے اور اپنی خصوصیت کا حامل ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے وہ اپنے فضائل کے اعتبار سے 2 عشروں سے اور بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ دوسرے عشروں میں اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے، اور اس کی جو فضیلت ہے یعنی آخری عشرے کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں اعتکاف کی عبادت کا بھی موقع دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے اعتکاف کرے 1 دن کا تو اللہ رب العزت اس آدمی اور جہنم کے مابین 3 خندقوں کی مسافت کر لیتے ہیں، یعنی اس کے اور بندے جہنم اور بندے کے درمیان 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے یہ بندہ جہنم سے۔ جی، ایک خندق کا جو مسافت ہے، ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو مسافت ہے اس کے بقدر ہے۔ اللہ۔ اب جب ایک آدمی آخری عشرے میں 10 دن مسلسل اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ اس کا ہم حساب کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات، اس عشرے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رات دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات پہلے دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد سے باہر آ رہے تھے تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو بتلا دیا گیا تھا لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے وہ مجھ سے بھلا دیا گیا۔ اب اس کو جو ہے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کر لیا کرو۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 بنتی ہے۔ تو اب یہ ہمارے ذوق پہ ہے اور شوق پہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی کہ میرے بندے کتنا ذوق اور کتنا شوق رکھتے ہیں۔ اب اس کے طاق راتوں میں
اس عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کوشش کرے، اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، پھر یہ موقع زندگی میں آئے گا نہیں، غنیمت سمجھے اس رمضان کو۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پہلے گزر چکے، اب اس رمضان میں ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہیں، تو کوشش کرے اس رمضان کے دنوں کو، ان کے رات کو، ان کے دن کو اعمال کے ساتھ مزین کرے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، بہت ہی پیاری باتیں آپ نے کہی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کا ارادہ بنا چکا بھی ہوگا، اور آپ کی باتوں سے بہت ان کو ماشاءاللہ فائدہ ملا ہوگا۔ تو ہر عمل ہم کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس میں صرف ہمارا مقصود اللہ ہو، کیونکہ اللہ ہمارا محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ تو جو بھی ہو، وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، اعتکاف ہو، نفل پڑھنا ہو، تسبیح پڑھنی ہو، ذکر کرنا ہو، کسی کے ساتھ اچائی کرنی ہو، کوئی بھی عمل ہو، تو بس اس کو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سے درخواست ہے کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس امت کے لیے، تمام عالم انسان کے لیے دعائیں مانگیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ، اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔